نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہو اس کی کمائی کے اعتبار سے اس کی پکڑ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر شخص کے اوپر حاوی ہے اور اس کی پکڑ کر سکتا ہے اس کی کمائی کی وجہ سے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، مجھے لسٹ دو کہ اللہ نے کہاں یہ بات لکھی ہے کہ فلاں فلاں ہستیاں میری شریک ہیں، ان کے نام بتاؤ۔ اللہ نے کہاں یہ نام تمہیں بتائے ہیں کہ یہ ہستیاں ہیں کہ تم اگر ان ہستیوں کی نظر و نیاز کرو گے، ان کے مزاروں پر جا کر تم چادر چڑھاؤ گے تو یہ تمہاری اللہ کے ہاں بخشش کرا دیں گی۔ کہیں اللہ نے ایسے نام دیے؟ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ کچھ بتا رہے ہو جو اللہ زمین میں نہیں جانتا، اور تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ ہستیاں قیامت کے دن اللہ آپ کے سامنے جا کر ہماری سفارش کریں گی؟ ام بظاہر من القول، اور یا پھر یہ کہ اوپر اوپر کی بات ہے، ظاہری بات ہے، بس کوئی تمہاری بات کی تو خود جانتے ہو حقیقت نہیں ہے، تمہارے پاس اپنی ان باتوں کی کوئی سند نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے ان کے سارے فریب خوشنما کر دیے گئے ہیں۔ وصدوا عن السبیل، اور وہ صحیح راہ سے، توحید کی راہ سے، حق کی راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے۔ ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اکلھا دائم وظلھا، اس کے میوے بھی دائمی ہوں گے اور اس کے سائے بھی دائمی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو متقی ہیں۔ وعقبی الکافرین النار، اور جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہو رہے ہیں اس کلام سے جو ہے نبی آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے۔ ایک علمی نقطہ نوٹ کر لیں کہ جب اہل کتاب کے اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو آتا ہے آتیناہم الکتاب، اور جب ان کے برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر آتا ہے اوت الکتاب۔ اوت الکتاب یہ عربی میں پیسو کا اسلوب ہے، اور آتیناہم الکتاب یہ ایکٹیو کا اسلوب ہے۔ اوتو پیسو مجہول اور آتینا ایکٹیو یا معروف۔ تو فرمایا کہ جب جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہو رہے ہیں اے نبی اس کتاب کے بارے میں سن کر جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور ان جماعتوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس قرآن مجید کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ الیہ ادعو، میں تو اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور میرا اپنا ٹھکانہ بھی اسی کی طرف ہے، مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح سے ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا عربی احکامات کی صورت میں۔ اللہ نے عربی زبان کو بہت اہمیت دی، عزت دے دی اپنے آخری کتاب اس زبان میں نازل کر کے۔ 10 جگہ قرآن مجید کی صفت آئی کہ یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عربی سے محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں عربی سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ بلا شبہ جتنی پیاری زبان ہے، جتنی سائنٹیفک زبان ہے، جتنی فصیح زبان ہے، ایسی اور کوئی زبان نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں اس زبان سے محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کے سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح سے ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا عربی احکامات کی صورت میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور بالفرض اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر آپ کے لیے اللہ کے سامنے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی آپ کو اللہ سے بچانے والا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول تو ان کی کسی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے توسط سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ کبھی بھی حق کے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا اور ڈیل نہ کرنا۔ حق کے دشمن اللہ کے رسول سے مطالبہ کر رہے تھے کہ بس بہت ہو گیا جھگڑا ہمارا، اب ختم کریں جھگڑے کو، تھوڑی ساری باتیں آپ ہی کی مانی جائیں گی، ابھی کچھ ہماری بھی مانیں، تو کچھ عرصے ہمارے ساتھ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم اتنے عرصے آپ کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ فرمایا کہ نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر آپ کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حمایت کرنے والا، کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہدایت اصل میں ہمارے لیے ہے آپ کے توسط سے کہ کبھی بھی ہم باطل کے ساتھ مل کر غلط کام کے اندر شرکت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔